بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی المرسلین اما بعد۔ آج کی اس گفتگو میں جماعت جو ہے، تبلیغی جماعت جو ہے، تو اس کے ہم اختلاف پر بات کریں گے، اور اس اختلاف پر ساتھیوں کا جو رد عمل ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ تبلیغی جماعت جو ہے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، یہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شروعات کی ہے، اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس کو مشورے سے ترتیب دیا ہے۔ علماء دین جو ہیں تو ان کو شامل رکھا ہے اس میں سب۔ تب سے یہ جماعت جو ہے یہ کام کر رہی ہے، الحمدللہ 100 سال ہونے کو ہیں۔ پوری دنیا میں جماعت الحمدللہ پھیلی ہے، اور بڑی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، جس کا ثمرہ اللہ پاک جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ اور بہت سادہ چونکہ یہ بات تھی، اور سبھی کی ضرورت کی ایک بات تھی جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی تھی۔ مسلک و ملت، یہ مسئلہ کی جو ہمارے ہاں جو تفریق ہے، اور لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، مطلب اہل حق کے ہی 4 گروہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے جس کو، جس میں اب 5 ہو گئے ہیں، 4 کی بجائے یہ، مطلب بریلوی بھی جو ہے وہ اپنا آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ جو گروہ در گروہ امت بٹی ہوئی تھی، اور معمولی درجے کے کچھ مسائل کو لے کر یہ گروہ بنے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے، مطلب بڑی چیزوں میں، فرائض میں کوئی الحمدللہ اختلاف نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں دین میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ معمولی درجے کی چیزیں ہیں۔ درجے کے اعتبار سے میں معمولی کہہ رہا ہوں، میں خدا نخواستہ توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ تو ان کو لے کر یہ گروہ در گروہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم آج کی اس گفتگو میں بات کریں گے تبلیغی جماعت کا اختلاف جو ہے، اور وہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے، حالانکہ بہت شروع میں یہی کوشش کی گئی کہ بھائی بات کو جو ہے وہ اندر ہی اندر سلجھا لیا جائے، اور عام لوگوں تک جو ہے یہ اختلاف جو ہے یہ نہ پہنچے۔ اور یہ کوشش کیوں ہو رہی تھی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نتیجہ ہوا ہے پھر اس کے عام ہونے کا، وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور جو شکل یہ اختیار کر گیا ہے یہ اختلاف، یہ بہت ہی جو ہے نااہلیت کا اس کے اندر مظاہرہ ساتھیوں نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی کوئی ہے فارغ التحصیل تو ہوتے نہیں ہیں، بڑی تعداد تو بہرحال انہی لوگوں کی ہے جو کلمہ بھی جن کو یاد نہیں ہوتا اور وہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک فائدے کا کام ہے تو پھر وہ اس سے جڑے رہتے ہیں۔ اسی کے چلتے جو چونکہ انٹرپریٹیشن جو ہے تو وہ بھی عام آدمی کے ہاتھ میں اس میں دے دی گئی ہے کہ مقامی اعتبار سے جو لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں یا پرانے ہیں کام میں، تو ان کو ایک اختیار گویا کہ اس میں دے دیا گیا ہے کہ وہ دین کی جو انٹرپریٹیشن وہ کر سکتے ہیں، کریں۔ اس میں بھی اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے یہ آزادی جو دی ہے تو یہ ایک بے لگام سی آزادی، ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے تو کتاب بھی دی تھی ساتھ میں کہ بھائی یہ انٹرپریٹیشن کے لیے مطلب آپ جو بات کہیں گے تو یہ کتاب کے مطابق ہونی چاہیے، فضائل اعمال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور یہ الحمدللہ ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک بہترین اور نایاب چیز ہے، اگرچہ کچھ روایات اس کے اندر جو ہیں اور واقعات جو ہیں تو ان کے اندر کچھ غم کا سا پہلو پایا جاتا ہے، کچھ مطلب یہ ہے کہ وہ پسندیدہ روایات نہیں ہیں، لیکن جس عنوان کے تحت ان کو بیان کیا گیا ہے تو وہ ایک شاندار جگہ جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی ہیں اور وہ اپنا کام کرتی ہیں۔ بہرحال اس پر تو انشاءاللہ ہم مزید آئندہ کسی گفتگو کے دوران یہ خلاصہ کریں گے کہ فضائل اعمال کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، آج ہم اختلاف پر بات کریں گے اور اختلاف پر جو ساتھیوں کا رد عمل ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ دنیا جانتی ہے کہ ساتھیوں نے جس بھونڈے پن کا اس میں مظاہرہ کیا ہے اور یہ اختلاف جو ہے تو یہ ایک دشمنی سی گویا کہ بن کے رہ گیا ہے، مطلب اب یہ دشمنی سی کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے یا کر چکا ہے، آپ جو بھی چاہیں کہہ لیں، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اس میں بہت سے نام ہیں، لیکن میرا جن سے واسطہ پڑا ہے، جن لوگوں سے، ان میں یا مجھ سے جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے تو ان میں بہت نمایاں نام ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ہیں، یہ ایک ٹانڈوی صاحب ہیں، تو ان کا ہے کہ کافی بڑھ چڑھ کر یہ حصہ لیتے ہیں۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ تبلیغ کے ساتھی تو نہیں ہیں، البتہ دین کی کچھ باتیں انہوں نے کچھ رسالوں میں، ناولوں میں اور حدیث کی کتابوں میں بھی کچھ باتیں دین کی پڑھی ہیں، اور کچھ علماء کرام کا قرب بھی ان کو حاصل رہا ہے، جس سے ان کو زوم سا ہو گیا ہے کہ میں بھی کچھ مناظرہ جو ہے تو اس میں طبع آزمائی کے قابل ہو گیا۔ یہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے میں کوئی عالم الغیب نہیں ہوں بھائی، اور نہ ہی کوئی میں آپ کو غیب کی بات بتا رہا ہوں، جیسا کہ ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے، اور انہوں نے خود بھی یہ باتیں جو ہے اپنی گفتگو کے دوران کہی ہیں، اور انداز جو ہے تو ان کا بات کرنے کا یہ مناظرے کا ہے، اور اکثر ساتھیوں کا ہمارے یہی ہے، مطلب انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے گفتگو جو ہوتی ہے واٹس ایپ پر، جو گفتگو ہوتی ہے ہمارے تبلیغی ساتھیوں کا، تو اس کا کچھ انداز یہ ہوتا ہے کہ انہیں خود معلوم نہیں کہ بھائی حدیث جو ہے تو وہ کس درجے کی حدیث ہے، لیکن وہ لاتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں اور پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، حالانکہ سوال کرنے والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس درجے کی ہے، یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، اسے بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ سنی سنائی باتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی میں وقت ضائع ہو رہا ہے، اور بد کلامی، بد زبانی، بے ادبی بزرگوں کی، عالموں کی، یہ اب عام ہو چکا ہے، اور یہ شکوہ کر رہا ہوں، گویا کہ میں شکایت کر رہا ہوں، اور میں بہت ہی ساتھیوں کے اس رویے سے جو ہے میں مطلب خود بھی پریشان ہوں، اور بہت سے لوگ جو ہے اس سے بہت پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی جو ہے یہ کس طرح سے جو ہے شیطان کا نوالا بن گئے۔ یہ جو حزب اللہ اپنا آپ کو سمجھ رہے ہیں، یہ حزب الشیاطین بن چکا ہے، شیطان نے ان کو شکار کر لیا ہے، اور اس کے ہاتھوں یہ کھیل رہے ہیں، مطلب وہ شیطان جو ہے وہ جیسے کٹ پتلی ہوتی ہے، اس کی ڈور بندی ہوتی ہے اور ایک آدمی اس کو اسٹیج پر نچا کر دکھاتا ہے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہا ہے۔ باہر کیف یہ ابھی ٹانڈوی صاحب کا نیا آڈیو آیا ہے جس میں بہت سی مدلل باتیں انہوں نے پیش کی ہیں اپنے اعتبار سے، کیونکہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنا آپ کو مناظرہ بات سمجھتے ہیں، کچھ علماء کی طرح مناظرہ کرنا چاہتے ہیں،
تو میں بالکل انہی کے انداز میں ان کے سامنے، اور ان کے جیسے اور بہت سارے ساتھی جو ہیں جو بد کلامی اور بد زبانی بے ادبی علماء دین کی کرتے ہیں، تو میں یہ گفتگو جو ہے ان سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اختلاف جو ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اور اختلاف میں آدمی کس کے قدم پر ہے یہ اس کو اپنا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ بہت بھونڈا اور بھدا طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ یا تو ہمیں بہت نمایاں تو یہ ملتا ہے خارجیوں کے ہاں۔ دیکھیں، مکے میں بھی بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، لیکن سب سے گھٹیا درجے میں جس کا رویہ تھا اور جو بہت ہی متعصبانہ تھا، وہ ابو جہل تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے تو اس نے خوشی منائی ہے، حالانکہ وہ چاچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کو ملامت کیا کہ بہرحال تم اس کے چاچا ہو اور تمہارے بھتیجے کا انتقال ہوا ہے، تو تمہیں یہ رویہ جو ہے یہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اچھی بات نہیں۔ بہت ملامت اس کے ساتھیوں نے خود اس کو کی۔ تو مکے میں سب سے بھدا کردار جو ہے اور بھونڈا کردار جو ہے اور ناقابل اختیار جو ہے بات جو ہے وہ اختیار کر رکھی تھی ابو جہل نے۔ باقی دوسرے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، لیکن بات جو کہتے تھے بڑی نفی تلی ہوتی تھی۔ دیکھیے، اسی بارے میں ایک بار جب ایک سردار کے پاس لوگ گئے اکٹھا ہو کے، ولید بن مغیرہ شاید اس کا نام ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کیونکہ میں بہت بڑا کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہوں بھائی، ایک سادہ سیدھا سا کارکن ہوں، چھوٹا سا کارکن ہوں تبلیغی جماعت کا۔ تو اس سے کہا کہ محمد کے بارے میں ہم کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جھوٹ تو نہیں ہے، کیا اس کو جھوٹ کہا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ جھوٹ تو نہیں ہے، اور جھوٹ کہنا اسے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تو بہت سی تجاویز جو ہیں اس میں پیش کی گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، ان کی باتوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بس ایک بات کہی جا سکتی ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر یہ جو ہے کامیاب ہو گئے تو بہرحال ہمارے بھائی ہیں، ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر ان کی باتیں جو ہیں وہ اس قابل نہ ہوئی کہ چل سکیں تو یہ اپنے نتیجے کو پہنچ جائیں گے۔ بھائی بندی کا، برادری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ پہلی بات تو اس نے یہ کہی، اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ کہ آپ جادوگر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی باتیں مت سننا، ان کی باتوں میں جادو ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب دیکھیے، بہت ہی جو ہے نا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے کہ بھائی ایک آدمی سے اختلاف کرنا ہے، پھر لوگوں کو اس سے روکنا ہے، حالانکہ ہم سب انہیں جاہل کہتے ہیں، دور جاہلیت ہم ان کو تعبیر کرتے ہیں، اور بہت ہی پتہ نہیں ہمارے کیا کا گمان ان لوگوں کے بارے میں۔ ایسے ہی طائف کا والوں نے اگرچہ بہت ہی تکلیف دہ رویہ اختیار کیا تھا، لیکن دیکھیے بذات خود جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات جو ہے اختیار نہیں کی تھی جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ توہین کا مرتکب ہو گیا، اور بات کی ہے اور مدلل بات کی ہے، اگرچہ اس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کیا ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہمارا ہے رد کرنے کا، دونوں گروپ سے میں بات کر رہا ہوں، اور دونوں گروپ کے ان نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں جو جوش میں یہ بھول چکے ہیں کہ ہم اختلاف کرنے کے بھی کچھ آداب ہمیں سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں اختلاف کرنا چاہیے۔ مطلب ہمارا یہ اختلاف کرنے کا عمل بھی علم سے خالی نہ ہو، مگر افسوس ہے کہ عمل کا ایسا بخار چڑھا ہے کہ علم کو تو ہم نے تب گویا کہ ترک ہی کر دیا ہے، اور وہ اب ہمارے بیچ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ ہمارے عمل سے ہے، آپ مانے نہ مانے،
لوگوں کا حال بزبان حال جو ہے وہ یہی ہے، بیان کرتا ہے کہ لوگ جو ہے، یہ لوگ جو ہیں تو وہ علم کو اختیار کرنے کے لیے کسی بھی عمل میں تیار نہیں ہے، وہ بس سن کے کچھ بات سن کے عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جن کی بات سن کے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور جن باتوں پہ وہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان باتوں میں بھی وہ کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ باتیں کیا ہیں، کیسی ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، بس وہ ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے یہ رویہ جو اختیار کیا گیا ہے یہ بہت ہی گھٹیا ایک درجہ ہمارے ہاں ہے جس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ بات ماننے کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ کسی کی بات ماننا، بس کسی کے بھروسے پر بات مان لی جائے آنکھ میچ کر۔ عقل مند لوگوں کا یہ بہرحال یہ طریقہ نہیں ہے، ہوشیار لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے عقل کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں بھی جب کوئی بات کہتے ہیں تو تدبر کی دعوت دیتے ہیں، دیکھو یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، سمجھ لو، یہ دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی، یہ دلیل ہے اس کے غلط ہونے کی۔ لیکن ہم نے تو دلیل وغیرہ سب اٹھا کے پھینکی ہوئی ہیں، ہم نے تو گویا کہ ایک آدمی کو اپنا بڑا مان لیا ہے، اور نہ جانے کتنا بڑا ہم نے مان رکھا ہے، اور بس اس کی ہر بات کو ہمیں ماننا، یہ ہمارا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اختلاف میں شدت آ گئی ہے، اور بالکل جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، خارجیوں کا سا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خارجیوں نے جو رد کیا تھا وقت کے خلیفہ اور بڑے اکابر صحابہ کا، تو وہ بنیادیں وہی ہیں جن کو لے کے ہم نے اختلاف کیا۔ خارجیوں کا اختلاف تھا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور یہ بات حدیث میں آئی ہے۔ تو پھر انہوں نے الزام لگایا وقت کے خلیفہ پر، حضرت علی پر، حضرت عثمان پر، کہ یہ غاصب، اور یہ کیونکہ یہ غاصب ہو چکے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، اور اس لیے واجب القتل ہو چکے ہیں۔ حدیثوں کی بنیاد پر انہوں نے حدیثوں سے اختلاف کر کے یہ استدلال کیا ہے، حدیثوں سے استدلال کیا ہے، معاف کرنا، اور یہ فیصلہ حدیثوں کی بنیاد پر انہوں نے کیا، اور یہی رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کی جبکہ ہمیں نہ تو ہماری حیثیت ہے یہ کہ ہم حدیث کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دیں، اور نہ ہم نے اس کو سیکھا ہے، نہ سمجھا ہے کہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور کن حدیثوں پہ دیا جائے گا اور کن پہ نہیں دیا جائے گا، کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں اس بارے میں۔ لیکن ہماری جو گفتگو واٹس ایپ پر ہو رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو حکیم ٹانڈوی صاحب خاص طور سے اور بہت سے ان کے جیسے حضرات، اور یہ تو چونکہ مجھے لگتا ہے کہ جماعت کے ساتھی بھی نہیں ہیں، بس ان کو یہ پہلے اہل حدیث سے کہیں مناظرہ بازی کرتے رہے ہیں اب تک، اور اب یہ یہاں طب آزمائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح دونوں گروپوں کے لوگ، مطلب ایک جو عمارت کے حامی ہیں اور جو اختلاف کے حامی ہیں، ان سب کا یہ رویہ ہے جو بہت ہی تکلیف ہے۔ اسی طرح دیکھیے روم کے پاس خط گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو روم کا بادشاہ تو چونکہ وہ بات ماننا جانتا تھا، اور ابھی 200-250 سال پہلے ہی وہ لوگ عیسائی ہو گئے تھے، پوری حکومت جو ہے وہ عیسائی ہو گئی تھی، اور انہوں نے خط پڑھتے ہی اس کو پہچان لیا۔ اس میں جب انہوں نے تدبر کیا اور اس کو دھیان سے انہوں نے دیکھا اور سنا اور سمجھا، تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا کے
کے کلام کی طرح کا کلام ہے، یہ تو اسی کا ایک حصہ ہے، جو نیا ورژن ہے یہ کہہ لیجیے۔ تو اس کے جو درباری تھے تو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ نہیں، ابھی اس کا اظہار جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا سیاسی اعتبار سے، اس لیے ابھی آپ ایسا نہ کریں، ورنہ تو وہ تو تیار تھا مسلمان ہونے۔ اور ایک خط گیا ہے وہیں فارس کے ایک چھوٹا سا حاکم تھا ایک علاقے کا، اس کے پاس گیا، اس نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس نے یہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ لکھا کیا ہے۔ ایک موٹی سی بات جو ہے، جو خط لے کر جانے والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان سے اس نے تھوڑی سی بات کی ہے اور خط کے پرزے کر کے اڑا دیے۔ تو یہ بالکل یہ رویہ ہمارا ہے کہ ہم ایک طرف کی بات کو مانتے ہیں، جو ہماری پسندیدہ شخصیت ہے، اپنی پسند کی بنیاد پر، دلیل ثبوت وجہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہ مقصد تبلیغی جماعت کا نہیں تھا، اس کے لیے تبلیغی جماعت نہیں بنائی گئی تھی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس میں۔ دیکھیے، علم کا جب بیان مرکز میں ہوتا تھا، ہم نے خود سنا یہ مرکز نظام الدین میں، کہ علم سے یہ چاہا جاتا ہے کہ تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، اور جو بھی بات ماننی ہے، جس بات پر کوئی ایمان بنانا ہے، جس بات پر عمل کرنا ہے، جس بات پر گمان کرنا ہے، تو وہ بات تحقیقی بات ہو، اس کی تحقیق کر لی جائے کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، کس نے کہی ہے، کب کہی ہے، کس موقع پر کہی ہے، کیا اس کے صحیح معنی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اس بات کو مانا جائے، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ ایک فتویٰ ایک آدمی سے مت لیا کرو، کئی لوگوں سے جو ہے نا مسئلہ معلوم کیا کرو، ہو سکتا ہے کچھ بھول لگ گئی ہو، آدمی ہیں سب، آدمی ہیں، بہت سی چیزیں آدمیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ کسی ایک آدمی سے بات کر کے اطمینان حاصل کر لیا جائے، نہیں، پوری تحقیق کی جائے کہ جو بات مجھے بتائی گئی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اسی نہج پر قریب چونکہ وہ جو اب میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ایک پوسٹ آتی ہے واٹس ایپ پر، دعوتی کام کا سلوک، اور پھر وہ اس کو جو ہے پیچ کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ یہ بھی بہت بڑے مغالطے پر مبنی ایک پوسٹ ہے جو چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مولویانہ ہتھ کنڈے ہیں ایک طرح سے کہنا چاہیے۔ علم جو ہے نا تو اس کے داؤ پیچ کی یہ باتیں ہیں، مطلب عام مسلمان جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے، جس کو اختیار، مطلب یہ بڑے بڑے فرائض جو ہیں ہمارے دین کے لیے، ان کے علاوہ جو بات ہمیں اختیار کرنی ہے وہ معروف ہے، امر بالمعروف، اس کو اختیار کرنا ہے، اسی کی دعوت دینی ہے۔ اور جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے اور ہماری بات جا سکتی ہے، وہاں تک اس دعوت کو پہنچانے کے ہم مکلف ہیں۔ اور جن باتوں سے ہمیں بچنا ہے، ان باتوں کے علاوہ جن کا کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کے علاوہ جن باتوں سے ہمیں بچنا ہے وہ منکر ہے، امر بالمعروف وہ نہیں ہے۔ اور لوگوں کو جس بات کی ہمیں تاکید کرنی ہے وہ منکرات سے بچنے کی تاکید کرنی ہے۔ یہ ہمارا منصب امامت ہے، جو اس امت کا منصب امامت قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ ہمارا کام ہے، اور یہ عام مسلمانوں کا یہی کام ہے۔ دین کی دعوت دینا یہ علماء دین کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے گہری بصیرت کے ساتھ رموز دین کو سمجھ لیا ہو کہ دین کیا ہے، اور جنہوں نے دین کو، اس کا جو اصل ماخذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، اور اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں اور جو دیگر ذرائع ہیں،
ان کے حوالوں سے جنہوں نے بات کو اچھے سے سمجھ لیا ہو، اور اس علم کے کو وہ علم بھی اللہ پاک نے ان کو دیا ہو جو اللہ ہی دیتا ہے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، وہ کوئی استاد نہیں سکھاتا، وہ 15-17 علوم جو ہیں جنہوں نے وہ یہ سارے علوم جو ہے یہ حاصل کیے ہوں، اور ان علوم کے ذریعے سے پھر دین میں گہری بصیرت حاصل کی ہو، دین کی گہری بصیرت حاصل کی ہو، ان کا کام ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام انجام دیں، دین کی تبلیغ کریں، یہ ان کا کام ہے، یہ علماء دین کا کام ہے۔ ہمیں تو آپ دیکھو تو صحیح نا کہ ایک آدمی ابھی جماعت میں گیا ہے جس کو کلمہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے ساری امت میں دین کو پہنچانا۔ بھائی اس کا کلمہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، آپ اس پہ پوری امت کو دین پہنچانے کی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سوچیں اس بارے میں۔ اور یہ جو ہمارے ساتھی بد زبانی اور بد کلامی کر رہے ہیں اور علماء دین کی توہین کر رہے ہیں، یہ اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اختلاف ایک اپنی جگہ ہے، اور کسی کی غلطی کو مہذب طریقے سے واضح کرنا یہ اپنی جگہ ہے۔ اس پہ میں مستقل جو ہے نا ایک سیریز میں نے بنانے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ، اس میں بہت سی ویڈیو کے ذریعے گفتگو ہوگی کہ علماء دین جو ہے وہ کیسے علماء کی سے جو سہو ہو جاتا ہے اور بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں غلطی ہو گئی، اور یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور علماء سو جو ہیں تو ان کی بھی نشاندہی جو ہے وہ کی ہے، اور اللہ پاک نے خود یہ کام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر امت میں یہ کام الحمدللہ جاری ہے کہ امت میں جو گھسپیٹیے جو نفس کے غلام اور عبد الدینار جو ہوتے ہیں، جو دین کے بدلے میں دنیا کماتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کی نشاندہی جو ہے یہ کی گئی ہے، اور یہ بہت ایک اہم کام ہے اور کار ثواب ہے یہ جو، لیکن یہ کام علماء دین کا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ ہمیں اگر کسی سے اختلاف ہو تو ہمیں اس سے بچنا ہے بھائی کہ ہم ابو جہل کا طریقہ اختیار کریں، ہم کھارجیوں کا طریقہ اختیار نہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ واضح بات ہے۔ ہمیں فارس کے اس امیر کے جیسا جس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا تھا، ہمیں اس کا طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ جو حق بات ہمارے سامنے آئے، ہمیں تو جیسا کہ قرآن نے یہ بات اللہ پاک نے قرآن میں بار بار فرمائی ہے تدبر کرو، تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات اپنی حقیقت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں، اور صحیح ہے تو مان لینی چاہیے۔ چاہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ سرکاری اعلان جو ہے نا اس کو سب مانتے ہیں، حالانکہ وہ اعلان کرنے جو آتا ہے گلے میں ڈھول ڈال کر اس کی ذات جو ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کس ذات کا آدمی ہے، یہ اونچی ذات کا ہے یا تھوڑا کم تر ہے، یہ نہیں دیکھتا کوئی، سب اعلان کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں متلاشی بننا چاہیے، حق کا متلاشی، دین کا متلاشی، دین کا طالب علم بننا چاہیے، اور جو بات بھی اس قابل ہو جس کو اپنے عمل میں لایا جائے اس کو ہمیں ماننا چاہیے، چاہے وہ بات کسی بھی گروہ کی طرف سے آئے، کسی جماعت کی طرف سے آئے، کسی فرقے کی طرف سے آئے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم حق کے متلاشی اگر ہیں، وتواصوا بالحق اگر واقعی ہم نے سمجھ لیا ہے تو پھر ہمیں حق کی تلاش میں اس تفرقے کو بھول جانا چاہیے۔ یہ اسلام کے فرقے ہیں، جو بھی اختلاف ہمارے بیچ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی چیزوں میں الحمدللہ ابھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، معمولی درجے کا اختلاف ہے، اس کو برداشت کریں،
اور جیو اور جینا دو کی پالیسی کا عمل کریں۔ یہ دنیا اللہ پاک نے اس اختلاف کی بنیاد پر ہی بنائی ہے، یہاں کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ دنیا میں اس وقت بھی کتنے انسان موجود ہیں، سب کی صورتیں الگ الگ ہیں، ہاتھوں کے نشان جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہیں، سب کے سائز الگ ہے، کہ سب کی آوازیں الگ الگ ہیں، کتنا سب کچھ الگ الگ ہے۔ گھر میں 3-4 بھائی ہوتے ہیں، ان میں مزاج ایک سا نہیں ہوتا۔ آپ کس ایکتا کی بات کر رہے ہیں؟ ایکتا کہاں ہو سکتی ہے، کن چیزوں میں ہو سکتی ہے، اس کو جانیے سمجھیے۔ ایکتا کی کرنے کی جو بنیادیں ہیں ان کو جانیے سمجھیے، وہ کیا ہیں، ان پہ ہو سکتی ہے ایکتا۔ اس کے علاوہ جوڑ کی تمنا بھی کرنا تو یہ بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو رائے کا اختلاف ہے یہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ مقامی اور بیرونی جو محنت ہمیں بتائی گئی ہے وہ جس طریقے پہ بھی آپ صحیح سمجھیں اس میں وقت لگائیے، اپنی اصلاح کی نیت سے کام کیجیے، اپنی فکر پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو فکر دلائیے۔ یہ کام جو ہے اس کا اصل مخاطب میری ذات ہے، یعنی ہم سب خود ہیں۔ یہ کام ہم سب کے لیے پہلے ہے، یہ کام ہماری اصلاح کے لیے پہلے 6 نمبر میں پہلے پختہ ہمیں ہونا ہے۔ 6 نمبر اس کام کا مقصد ہے، اور 6 نمبر کا مقصد یہ ہے کہ پورے دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی استعداد آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ 6 نمبر کو پورا دین بنا لینے سے یہ مقصد پورا نہیں ہوگا کبھی، اور اس پہ بحث کرنے سے بھی یہ مقصد پورا نہیں ہوگا کہ 6 نمبر پورا دین ہے یا آدھا دین ہے۔ چھوڑ دیں اس بحث کو کہ یہ کیا ہے، کتنا دین ہے، کیا مسئلہ ہے۔ 6 نمبر جو بھی کچھ ہیں ان پہ یہ جو کتابیں ہماری لکھی گئی ہیں کافی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ 6 نمبر اس لیے ہیں کہ ہمیں جو ہے دین پہ چلنے اور اس کو سمجھنے کی استعداد ہمارے اندر پیدا، اور یہ جو چلت پھرت ہے مقامی اور بیرونی اعتبار سے، اور تقاضے بھی اسی مشان سے، جس کو جتنی استعداد ہے وہ اتنے اختیار کرے۔ یہ ساری محنت اس لیے ہے کہ ہم 6 نمبر میں پختہ ہو جائیں، ایمان یعنی تعلق معلّہ پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان سے تعلق پیدا ہو جائے، اور دین ہماری سمجھ میں آ رہا ہو کہ دین کیا ہے۔ یہ محض کسی کے بھروسے پر ماننے والی چیزیں نہیں ہیں بھائی، کسی کے بھروسے پر کسی بات کا یقین کر لینا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے علم، عقل، شعور عنایت فرمایا ہے، بخشا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم میں دین کو لائیں، اپنے شعور میں دین کو لائیں، اپنی عقل جو ہے اس کی تسکین کریں، دین جو ہے دین کو اتنا سمجھیں کہ عقل اور دماغ جو ہے یہ اس کی تسکین ہو جائے، اس میں اٹھنے والے سوالات جو ہیں ان کے جواب مل جائیں۔ بہت لمبی بات ہو گئی ہے، یہ ارادہ نہیں تھا، خاص طور سے پھر میں حکیم ٹانڈوی صاحب اور ان کے جیسے اور بہت سارے دونوں گروپ کے جو بھی حضرات ہیں میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی بات کیجئے، مگر یہ جو انداز ہے اس کو بدل لیجیے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ جو ہے اس کی سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ کام کرنے والے ساتھی جہاں بھی جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ پاک خلوص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔